بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 500 مختصر احادیث عربی، اردو اور انگریزی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ منتخب 500 چھوٹی چھوٹی احادیث عربی، اردو اور انگریزی کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا باب، احسان۔ احسان کی مختلف صورتیں۔ نمبر 196۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں احسان کو فرض ٹھہرایا ہے، لہذا جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ تمہیں چاہیے کہ اپنی چھری کو خوب تیز کر لو اور ذبیحہ کو راحت پہنچا دو۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1955۔ عبادات میں احسان۔ نمبر 197۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہارے لیے یہ ممکن ہو تو اس کیفیت کے ساتھ عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 50۔ اسلام کا حسن۔ نمبر 198۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے اسلام کا حسن اس کا لا یعنی لغو باتوں سے بچنا ہے۔ بحوالہ جامع ترمذی، حدیث نمبر 2317۔ نمبر 199۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بات تمہارے دل میں گھٹکے اسے چھوڑ دو، ایسی بات اختیار کرو جو تمہیں شک میں مبتلا نہ کرے۔ بحوالہ جامع ترمذی، حدیث نمبر 2518۔ مقروضوں سے احسان۔ نمبر 200۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امت کے ایک آدمی سے حساب لیا جانے لگا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھی، البتہ جب وہ لوگوں سے معاملات کرتا تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا۔ وہ اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کرتا تھا کہ وہ قرض داروں سے درگزر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس شخص کے بارے میں فیصلہ دیا، ہم بھی اس کی مغفرت میں درگزر سے کام لینے میں زیادہ قدرت رکھتے ہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1561۔ اخلاص کا اجر۔ ایک غزوے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ نمبر 201۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہم سے پیچھے رہ گئے، لیکن ہم نے جو بھی گھاٹی یا وادی عبور کی ہے اس میں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، یعنی وہ ہمارے بارے میں فکر مند اور دعا گو ہیں، اس لیے انہیں بھی اجر ملے گا۔ انہیں عذر نے روک رکھا ہے ورنہ وہ بھی ضرور شرکت کرتے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2839۔ کلمہ اللہ کی بلندی کے لیے جہاد اخلاص ہے۔ نمبر 202۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، ایک آدمی مال غنیمت کے حصول کے لیے قتال کرتا ہے
دوسرا آدمی اپنی شہرت اور ناموری کے لیے قتال کرتا ہے، تیسرا آدمی اپنی بہادری دکھانے کے لیے قتال کرتا ہے۔ ان میں سے اللہ کے راستے میں کون شمار ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے قتال کرے وہی فی سبیل اللہ جہاد کر رہا ہے، اسی کا اخلاص نیت قابل قبول ہوگا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2810۔ نیت کا اجر نمبر 203۔ حضرت معین بن ابی یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میرے والد یزید نے صدقے کے لیے چند دینار نکالے اور انہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے آدمی کے پاس رکھ دیا۔ میں نے آ کر ان دیناروں کو اٹھا لیا اور لے کر گھر والد کے پاس آیا تو انہوں نے یزید نے کہا اللہ کی قسم میں نے تجھے دینے کا ارادہ زکوٰۃ نہیں کیا تھا۔ میں اس باہمی چپکش کا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا تو فرمایا اے یزید جس کی تو نے نیت کی تجھے اس کا اجر مل گیا، اور اے معین جو تو نے لیا وہ تیرا ہو گیا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1422۔ حسن نیت اور حسن عمل نمبر 204۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں اور اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہاری نیتوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2564۔ احتیاط نمبر 205۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی چیز تمہارے دل میں کھٹکے تو اسے چھوڑ دو۔ بحوالہ مسند احمد حدیث نمبر 22195۔ مشتبہ چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے نمبر 206۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچتا رہا یقیناً اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت و آبرو کو بچا لیا، اور جو شخص مشتبہ چیزوں سے مبتلا ہو گیا وہ حرام میں گر پڑا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 52۔ تزکیہ نفس حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس حال میں بھی ہو اللہ سے ڈرو، اگر گناہ ہو جائے تو گناہ کے فوراً بعد کوئی نیکی کر لو جو گناہ مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 1987۔ نمبر 208۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کی ناراضگی کے باوجود اللہ کی رضا کو مقدم رکھا لوگوں کی سختیوں کے مقابلے میں اللہ ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جس نے اللہ کی ناراضگی میں لوگوں کی رضا چاہی تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں ہی کے حوالے کر دے گا۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2414۔ نمبر 209۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ اللہ نے جو روزی تمہارے لیے تقسیم کی ہے اس پر قانے رہو، یعنی راضی رہو، تم لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے۔ لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے چاہتے ہو، کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2305۔ عقل مند اور بے وقوف نمبر 210۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، نفس پر توجہ کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے، اور احمق وہ ہے جو خواہشات نفس کے پیچھے لگا رہے اور پھر اللہ سے مغفرت کی توقعات باندھ لے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 930۔ دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے نمبر 211۔ حضرت موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دل کی مثال پرندوں کے پر کسی ہے جسے ہوائیں بیابان میں اڑاتے پھرتی ہیں،
بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 88۔ نفل نمازیں نمبر 212۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی مصیبت پیش آتی تو نفل نماز ادا کرتے۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 1319۔ نمبر 213۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اگر گناہ کر لے پھر اس کے بعد اٹھ کر وضو کر لے اور پھر نفل نماز پڑھے، پھر اللہ سے استغفار کرے تو اللہ اسے یقیناً بخش دے گا۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 406۔ تحیۃ المسجد نمبر 214۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اسے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 444۔ نمبر 215۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 کی 4 رکعت ادا کیا کرتے تھے اور بعض اوقات توفیق الہی سے 4 سے زیادہ بھی پڑھ لیتے تھے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 719۔ نمبر 216۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیام اللیل یعنی تہجد کا اہتمام ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا بھی طریقہ ہے۔ قیام اللیل تقرب الہی کا باعث ہے، گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہے، برائیوں کے مٹانے کا سبب ہے اور جسم کو بیماریوں سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3549۔ نفل روزے نمبر 217۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کے لیے ایک زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 382۔ نمبر 218۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے والا سال بھر روزہ رکھنے والے شخص کی طرح ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1164۔ نمبر 219۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر تم مہینے میں 3 روزے رکھنا چاہو تو 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھو۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 761۔ پیر اور جمعرات کے نفل روزے نمبر 220۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حضور پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اسی لیے مجھے پسند ہے کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پیش ہوں، اس لیے میں پیر اور جمعرات کے نفل روزے رکھتا ہوں۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 747۔ نمبر 221۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس سے یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، مجھے تو یہی معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی دن کی فضیلت کے پیش نظر روزہ رکھا تو وہ اسی دن یعنی یوم عاشورہ کا ہے، اور اگر کسی مہینے کی فضیلت کے پیش نظر روزہ رکھا تو یہی مہینہ ہے یعنی رمضان کا۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1132۔ نفل انفاق نمبر 222۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً زکوٰۃ کے علاوہ بھی سال میں دوسروں کا حق ہے۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 103۔ نمبر 223۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اسماء، خرچ کرو، گن گن کر مت رکھو، اور نہ اللہ بھی گن گن کر دے گا، اور سمیٹنے کے چکروں میں مت پڑو، ورنہ تم پر اللہ بھی اپنی نعمت کو سمیٹ لے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری
حدیث نمبر 2591۔ نمبر 224، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً صدقہ اللہ کے غضب کو بچا دیتا ہے اور بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 105۔ نمبر 225، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی مسلم کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیتی بوتا ہے اور پھر اس سے کوئی پرندہ یا انسان یا جانور مستفید ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اسے لازماً نیکیاں ملتی ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2320۔ نمبر 226، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، لوگوں نے ایک بکری ذبح کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس بکری کے گوشت میں سے کیا باقی بچا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شانے کے علاوہ کچھ نہیں بچا، سارا خیرات کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دراصل اللہ کے نزدیک ساری بکری کا گوشت بچ گیا سوائے شانے کے گوشت کے۔ بحوالہ جامع ترمذی، حدیث نمبر 2470۔ سخاوت اور فیاضی، نمبر 227، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، تم میں سے کس کو اپنے مال کے مقابلے میں اپنے وارث کا مال زیادہ پسند ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا ہی مال زیادہ پسند ہے۔ فرمایا، دراصل آدمی کا مال تو وہی ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، یعنی آخرت کے لیے، اور وارثوں کا مال وہ ہے جو وہ پیچھے چھوڑ گیا۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6442۔ نمبر 228، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب خدا کے بندے ہر صبح اٹھتے ہیں تو وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو مزید دے، جبکہ دوسرا کہتا ہے کہ روک کر رکھنے والے کا مال ختم کر دے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1442۔ خیرات پہ مقدار کی اہمیت نہیں، نمبر 229، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ ہو۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1417۔ نمبر 230، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 40 اچھی خصلتیں ہیں جن میں سب سے اعلیٰ خصلت کسی کی دودھ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اسے بکری عاریتاً دینا ہے، جن میں سے کوئی کسی ایک پر بھی ثواب کی امید پر عمل کرے گا اور قیامت کے بارے میں اللہ کے وعدے کے سچے ہونے پر یقین کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2631۔ اللہ تعالیٰ صدقات و خیرات کو نشو و نما دیتا ہے۔ نمبر 231، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی پاکیزہ اور حلال کمائی سے ایک کھجور بھی صدقہ کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیزوں کا قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر اس صدقے کی صاحب صدقے کے لیے افزائش کرتا ہے، یعنی بڑھاتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی گھوڑے کے پچے کی پرورش کر کے بڑا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہی صدقہ پہاڑ جیسا ہو جاتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1410۔ بخل اور کنجوسی، نمبر 232، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر ماننے سے منع کیا اور فرمایا، نظر سے کوئی بلا نہیں ٹلتی، البتہ یہ کنجوس سے پیسہ نکلوا لیتی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6608۔ نمبر 233، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے، اور کنجوسی سے بچو کیونکہ اسی کنجوسی اور حرص نے تم سے پہلے قوموں کو ہلاک کیا، اسی کنجوسی نے انہیں خون بہانے پر آمادہ کیا اور حرام کردہ چیزوں کو انہیں حلال کر لینے پر اکسایا۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2578۔ فیاض اور بخیل۔ نمبر 234۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخیل اور فیاض کی مثال ان دو آدمیوں کی سی ہے جنہوں نے لوہے کی ذرہ پہن رکھی ہو، جس نے ان دونوں کے ہاتھوں کو حلق کے ساتھ رکھنے پر مجبور کر دیا ہو۔ جب فیاض آدمی خیرات کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے ذرہ وصیت پیدا کر دیتی ہے حتیٰ کہ اس کا اثر تک زائل ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف جب بخل صدقے کا ارادہ کرتا ہے تو اس ذرے کی ہر کڑی دوسری میں پیوست ہو جاتی ہے اور اس کو بھیج کر رکھ دیتی ہے اور اس کے ہاتھ گلے کے ساتھ میں چمٹے رہتے ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2917۔ نمبر 235۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 3546۔ نمبر 236۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سخی آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے، جنت سے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں سے قریب ہوتا ہے، البتہ جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف بخیل آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، البتہ جہنم کے نزدیک ہوتا ہے، اور کنجوس عبادت گزار کی بنسبت جاہل سخی اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 334۔ اللہ تعالی ہم سب کو احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔